أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن بے شک سب تو پہلا گھر جڑا زمین تے بنایا گیا ہے اللہ پاک دا گھر سی مکے شہر دے اندر برکتاں والا ہے کہ جہاناں واسطے ہدایت یہ دے وچ بڑیاں نشانیاں نے ایک نشانیاں وچوں مقام ابراہیم پتھر بھی نشانی ہے جڑا بندہ اس شہر دے اندر اس گھر دے اندر داخل ہو گیا امن چ داخل ہو گیا تے اللہ واسطے لوکاں دے ذمے حج فرض بیت اللہ دی جنوں اللہ پاک نے طاقت دتی ہے تے جڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کردا کفر کردا ہے اللہ پاک فرماندے ہیں ایو جہاں بندیاں دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں اج دا 27 اپریل 2007 دا خطبہ جمعہ دے اندر سورہ آل عمران دی چوتھے پارے وچوں دو ایسا پڑھیاں نے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ نے یہ دسے کہ ایس زمین تے سب تو پہلا گھر ہے تے اللہ کا گھر سی سب تو پہلا گھر جڑا زمین تے بنیا ہے نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ سب تو پہلا سارا پانی پانی سی اللہ پاک دا ارادہ بنیا کہ میں زمین بناواں اللہ سبحانہ نے جتھے مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے نا اس جگہ تے جویں مکھن دا پیڑا ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ نے اس طریقے نال اتھوں زمین دی ابتدا کی جتھے بیت اللہ سبحان اللہ کتنی برکت والی جگہ کہ سب تو پہلا گھر ہی بیت اللہ اللہ بابا جی آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے وہ جہاں جنت دیا بہاراں سی نا وہ کوئی نہیں بڑے پریشان جائے اللہ کریم نے فرمایا آدم تو مکے چلا جا اوتھے میرا ایک گھر
اللہ نے ایک موتی نماز کبا موتی نماز اتنے نازل کیتا، فرمایا جا جا کے وہ طواف کر تین میں وہی سرور عطا فرما دیا گا۔ بابا جی ہندوستان چ پھر اتنے گئے مکے، اللہ تمہیں بھی لے جائے تو مینو بھی لے جائے۔ پچھلے جمعہ میں دسیا سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی 24-25 سال کی عمر بی بی خدیجہ نال ہوئی۔ بی بی خدیجہ دی عمر 40 سال تے نبی پاک دی عمر 24-25 سال، یعنی کہ 15 سال دا فرق، لیکن خدیجہ ہی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے بھی فرمایا کرتے تھی کہ خدیجہ ہی، خدیجہ ہی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سیدہ خدیجہ وچوں 2 بیٹے تے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اس لحاظ نال بھی حضرت خدیجہ دی بڑی شان۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پہلا بیٹا عطا فرمایا، میرے نبی نے وہ نام قاسم رکھیا۔ پہلے بیٹے دا نام قاسم تے قاسم دی کنیت تے میرے مصطفیٰ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت قاسم بچپن کی فوت ہو گئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پھر بیٹی عطا فرمائی، میرے نبی نے نام زینب رکھیا۔ پھر اللہ پاک نے بیٹی دیتی، پھر میرے نبی نے نام رقیہ رکھیا۔ پھر اللہ پاک نے بیٹی دیتی، میرے نبی نے نام سیدہ ام کلثوم رکھیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سیدہ خدیجہ وچوں بیٹی عطا فرمائی، میرے نبی نے او دا نام حضرت فاطمہ رکھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بیٹا عطا فرمایا، میرے پاک محمد نے او دا نام عبداللہ رکھیا، طیب تے طاہر رکھیا او دا نام۔ ایک اللہ پاک نے بیٹا مدینے جا کے میرے نبی نو دتا، بی بی ماریا قبطیہ وچوں اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے او دا نام حضرت ابراہیم رکھیا۔ اللہ دیا مرضیاں نے نام بیٹے میرے نبی دی زندگی چی فوت ہو گئے، بچپن چی بیٹے فوت ہو گئے۔ ابراہیم 18 مہینے دے ہو کے فوت ہو گئے۔ عبداللہ طاہر قاسم بچپن چی فوت ہو گئے۔ میرے نبی دا دوسرا بیٹا فوت ہویا، سکا چاچا ابو لہب بولیاں ماردا ہے، کہندا ہے نسل چل دی تے پترا تو چل دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نورانی نرینا اولاد بچپن چی فوت ہو گئی ہے۔ جب تک نبی پاک زندہ نے اے دا نام باقی رہ گا، جدوں نبی پاک دنیا تو ٹر گئے کسے نام ہی نہیں لینا۔ انہاں نے دل جوئی کرن دے بجائے میرے پاک محمد نو پریشان کیتا، آپ نو تانے دیتے، آپ نو بولیاں ماریاں، جے تو سچا نبی ہوندو تیرے بیٹے ہی فوت ہو جیسی، پر اللہ دیاں مرضیاں نے زندگیاں بھی دین والا ہوئے تے مارن والا بھی ہوئی ایک۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبا تینو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ سونے میرے سکے چاچے بولیاں پہ مار دینے، ابو جہل بولیاں پہ مار دے، اللہ فرما دینے انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، محبوبہ اسی تانوں کوثر عطا فرما دیتا ہے، او دے کوثر دے دیتا ہے، یا کثرت نال اینی روحانی اولاد دے دیتی ہے۔ سونےا جتھے میرا نام ہوئے گا اوتھے تیرا بھی نام ہوئے گا۔ کیا جی ابو جہل کسی آپ دے پتر دا نام رکھے؟
یا بلا بھی رکھے ہوئے. انا اعطیناک الکوثر، سونے تانوں اسی حوض کوثر دے دیتا ہے، یا پھر روحانی اولاد اینی کثرت نال دے دیتی ہے قیامت دیاں کنداں تک ہر جگہ تے تیرے چرچے ہون گے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب دے واسطے نمازاں بھی پڑھو، قربانیاں بھی کرو. ان شانئک هو الابتر، محبوبہ یہ تینوں ابتراں دے نے، تو ابتر نہیں، تیرے دشمن ابتر نے. اللہ اکبر اللہ. اے تاسی میرے مصطفیٰ دی اولاد. تے جدو آپ دی عمر ہوئی نا 35 سال، 30 سال دا بندہ ہو جائے نا یا 33 سال دا تے فل جوان ہوتا ہے. اے جوانی 30-32-33 سال دی جنت اللہ پاک نے جنتی بابا نو عمر بھی اے دینی. ہر بندہ نا 33 سال دا جوان ہوئے گا. 33 سال دی جینور جوانی عیسیٰ پیغمبر لڑی ہے نا. آپ بابے نہیں اتنے ہون گے، جوان ہون گے، بڈھے بھی جوان ہون گے. اتنے جوان ہونے کی گولیاں کھانیاں پیندیاں نے نا، اتنے بغیر گولیاں بھی جوان. اللہ وہ جوانی نصیب فرمائے. بڑھیا ہوتے کا کسی نے چیتا نہیں نہ کرتا، کیوں جی کسی کا وال چٹا ہو جائے انہوں چنگا لگتا ہے؟ نہیں چنگا لگتا. یہ پٹے گا تو اسے 2 نکل پہن گے. یہ کافی جوانی اور جوانی تے اوہ جڑی سدا رہن والی. میرے نبی دیاں مشہوریاں انیاں ہو چکیاں نے، جڑا وعدہ کرتے ہیں سچا وعدہ کرتے ہیں، لوکی صادق کہہ کے بلاندے نے، امین کہہ کے بلاندے نے، میرے محمد دا نام لے کے بلاندے ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صادق کہہ کے بلاندے نے، ایمان تا رکھ جاندے نے، فیصلے کرواندے نے. میرے نبی دا گوانڈیاں نال بھی بڑا چنگا سلوک ہے، مسافراں نال بھی بڑا چنگا سلوک ہے، کمزوراں نال بھی بڑا چنگا سلوک ہے. 35 سال دی عمر میرے نبی دی ہو گئی تے بیت اللہ خستہ حالت ہو گیا ہے، دیواراں پرانیاں ہو چکیاں نے. تے جڑا خزانہ بیت اللہ تے جمع ہوندا ہے، دیکھو اللہ دے کم انہوں نے نا ایک چبچہ بنایا سی بیت اللہ چ. وہ جڑے پیسے پوسے جمع ہوتے سی نا اتنے چبچے چ. اگے ہوں تک رواج ہٹ گیا ہے. اگے لوگ پنڈا چ مسیطا چ تیل پاؤندے سن. مولوی جی جمعرات ویلے والی گل نہیں باہر رکھ دیں کہ اج جمعرات لوگ تیل پانا ہے. شکر ہے جان چھٹی اتوں کی. اللہ اکبر اللہ. تے ہوں پیسے لوگ پاندے، پیسے دیں علی دے پیسے پان کی لوڑ ہی کوئی. جب جمعرات ہوئے بانگا لے اگلے لنگوٹے کٹ کے سپیکر کے دوالے ہو جاندے یا جمعرات. اللہ اکبر اللہ. کئی بڑی تیاری رہتی بھی جمعرات آوے جمعرات آوے. فقیر بھی بھوت پیندے نے باہر کا کعبۃ اللہ نو نا لوگ نذرانے پیش کرتے، پیسے تھیلے جو چیز پجری. ایک چبچہ بنیا سی سارا مال وہ جمع. وہ بیت اللہ دا مال کھاندے نہیں سی، مسجد دا پیسہ کھاندے نہیں سی. اللہ پاک تو صدقے جاوت. اللہ نے اس خزانے دی راکھی واسطے ایک سپ رکھیا سی. وہ سپ چھجلی کھلار کے بیت اللہ دے خزانے تے بیٹھا رہندا سی کہ کسے بندے دی جرت نہیں سی ہوندی بیت اللہ دے خزانے دے لاگے چلا جائے. تے دنے کسے ویلے او خزان او سپ بیت اللہ دی دیوار تے آ کے بیٹھ جاندا سی. ہوا پکڑ واسطے مکے والیاں نے ویکھیا کئی بندے پہ چور پہ ڈاکو پہ چور. غور کریا جے دوستوں اس اللہ دے حوصلے کڈے نے. چور پہ رات اللہ جانے کیویں انہاں نال آیا بیت اللہ دا خزانہ چوری کر کے لے گئے. کچھ
سونے دے بنے ہرن، کچھ تلوار، کچھ پیسہ تیلا، یہاں چوراں دا دا لگیا، رات براتے کٹ کے لے گئے۔ یہ مکے والے کہن لگے اسی تو مرے ہی چنگے ہاں کہ اللہ دے گھر دے بیت اللہ دا خزانہ چوری ہو گیا ہے، انج بھی دیواراں ڈگن ڈگن پئیاں کردیاں نے، ادھروں مکے ایک ہڑ آ گیا، پانی دا سیلاب آ گیا جڑا بیت اللہ دے کولوں دی گزریا، ایویں لگدا سی جویں بیت اللہ دیاں دیواراں ڈگ پین دیاں۔ پر مکے والے نے پروگرام بنایا اللہ پاک دا گھر نویں سرے تو تعمیر کر دئیے، بیت اللہ نویں سرے تو بنا دئیے، پر کسی دی ضرورت نہیں سی پیندی کہ بیت اللہ دی دیوار نو گرا دے، پتھر ڈیگ دے۔ انہاں نوں پتا سی جنہاں نے اللہ دے گھر دے نال اللہ دی کر دیاں ویرانیاں سوچیاں، اللہ نے خانے خراب کر چھڈے نے۔ ہن ڈر دے کندا ڈیگن بھی نہ کتے عذاب نہ آ جائے، تے جی بھی انہاں دا کرے کہ بیت اللہ نویں سروں تعمیر کریے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جڑا بیت اللہ بنایا سی نا، تے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دیوار 9 ہاتھ اچیا سی، 9 ہاتھ آ فٹ تو نکلے نا، اگے لوگ ہاتھ کا حساب لا دے کہ کنے ہاتھ تیر پیا بیت اللہ، یعنی کہ کوٹھے تے کنے ہاتھ اچا کوٹھا، آپ بابیا کو پتا ہے اگے لوگ نا ہاتھ مل کے کام کرتے سی، بہت فٹ آ گئے باہر کا 9 ہاتھ نہ اچیا دیوار، یعنی کہ ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، ایڈیاں کندا بیت اللہ دیا اچیا کہ بیت اللہ تے چھت کوئی نہیں، کہنے لگے بھی یہ کندا ہٹائیے کہ پھر نویں سرے بنائیے۔ اور ڈردا ماں کا پتر کوئی لاگے بھی نہ ہو بیت اللہ کی کندھ کون ٹھاوے گی۔ ہوں کوئی سارے مسلمانوں ورگے تھوڑے سی بھی مسیتوں پکھا لا کے لے جا کے بیچ لیا، گھڑی ویچ کے نشا پورا کر لیا، قرآن مسیتوں ویچ دیتے، گلاب ویچ دیتے، ایویں مسیت کے نام تے منگ کے تے کھا لٹ۔ دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہاں کا ایک چودھری ولید بن مغیرہ نامی بندہ، بڈھا بندہ سی، کہندا میں ہوں کھادی پیتی بیٹھا ہوا، میری عمر وڈیری ہو گئی ہے، میں ایک بیت اللہ دا پتھر اکھیڑنا، کدال لے کے بیت اللہ دی دیوار تے چڑھ گیا، تے نال کہندا کیے اللہ سونیا ساڈا تیرا گھر ڈھان دا مقصد نہیں ہے گا، ساڈا مقصد ہے ابھی تیرے گھر نو نویں سروں تعمیر کر دئیے، اللہ جے منظور ہے تینوں تے سانو دیواراں گراؤں دی توفیق دے دی۔ انہیں کدال ماریا، پتھر بیت اللہ دا اکھیڑیا، تے پتھر اے دے ہتھوں رچھ کے پھر بیت اللہ دی دیوار تے جا کے لگ گیا، تے کہنے لگا اج رات جے میں کٹ گیا مینوں رات نو کچھ نہ ہویا تے سمجھو اللہ دی مرضی بھی ساڈے نال، تے جے کچھ ہویا تے مینوں ہوئے گا تسی تاں بچ جاؤ گے نا۔ شیر ہوئی تو بابے کو کچھ نہیں نہ ہوا، ہوں ٹاؤ دوبارہ کہو، دوبارہ ٹاتی بیت اللہ دوبارہ صاف کر دی، جیڑی اصلی بنیاد سی نا بیت اللہ دی اصلی، وہ کدال پایا نا وہ پتھروں کہنے لکھ تو سارا مکہ ہی کم گیا۔ مطلب کہ اللہ کا آڈر سی باقی تو تھلے تھی نہیں جانا، ویسے تو بیت اللہ کی دیوار تھلے تک نے نا، جتوں تک زمین ہے بیت اللہ کی دیوار اتوں تک نے۔ ذرا غور کرے جی، اچھی با اعلان کر کے نہ چودھریاں نے اعلان کیتا، اچھی با کر کے اعلان کیتا، کہنے لگے مکے دیو چودھریوں اے گھر اللہ پاک دا جے، اتنے رنڈیاں دی کمائی نہ لایا جے، اتنے کتیاں دی لڑائی دے پیسے نہ لایا جے، اتنے سودی پیسے نہ لایا جے، اتنے ہیرا پھیری دا مال نہ لایا جے، اے بیت اللہ اللہ دا گھر ہے، اتنے اپنے رزق حلال
سال دی کمائی بیت اللہ تے خرچ کرنی ہے کہ ونڈنی؟ ہاں دیوار جڑی ہے نا یہ فلانے قبیلے بنانی، اور دیوار فلانے قبیلے بنانی، اور دیوار فلاں قبیلے بنانی، پچھلی دیوار فلاں قبیلے بنانی. کہنے لگے بجٹ کا حساب لاؤ، پیسے حساب لاؤ، چھت کی نہیں کچھ پا سکا گے. حساب لایا نا تو پیسے تھوڑے، پورے مکے جو لال دے روپیے ہی انہیں کٹھے نہ ہوئے. اللہ پورے مکے شہر کے چودھریاں کولوں نہ حلال دے روپیے نہ کٹھے ہو کے پورے بیت اللہ پہ چھت پائی. کہنا کوئی جگہ چھڑ دے، حتیم والے پاسوں 6 ہاتھ جگہ چھڑ دی، یعنی کہ 10 فٹ وہ جگہ چڑی. ہوں جڑا بندہ بیت اللہ ویک کے آیا نا، میں ہوں دسن لگا کہ وہ نگاہ اتنے پہنچے گی. بیت اللہ کے نال جیڑی بیت اللہ کی دیوار ہے نا وہ اینج کر کے نا ایک تھڑی لگی 4 چفیرے. ہاتھیاں کو پتا جی عمرے سے کہا جائے اے بیت اللہ جی ٹاسنا ہوتا ہے نا اینج کر کے نا تھڑی لگی نال تے او جڑی حتیم والی جگہ ہے وہ بھی اصلی جگہ تے او جڑا نال اینج کر کے ٹاسنا لگا نا وہ بھی بیت اللہ کی اصلی جگہ ہے، یعنی کہ اصلی جگہ وہ بھی بیت اللہ کے بچے. یہ تو اتنے جاؤ گے تو موقع بنے گا گل پھر گل سمجھ آئے گی. دعا کرو اللہ اتنے لے جائے. اور جی کرتا جی گوڈے تو پڑ کے بیٹھے جی تھوڑا جی نہیں کرتا. اللہ بھائی تاری محبت قبول فرمائے. اللہ سارا لے جا، تیرے کی مشکل ہے، تیرا گھر ہی ویکنا آتا کرا اتنے رہنا ہے. جی وہ بڑا کرتا جی کرنا ہے نا. بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، اللہ نے قبر منور فرما کے پتا کیا جب نہیں سی گئے آدھے اللہ مدت ہو گئی ہے سکھدیاں. چودھری نہیں سی، وہ سردار نہیں سی، ماڑو جا بندہ سی، غریب جا مولوی. معلوم ہوتا اج پیسوں نہیں ہوں، اج تو جب قرآن رب ادو ہوں لکھان تے کروڑا روپیہ والوں اج نصیب نہیں تے مولوی صاحب ورگا رب 2 رب بنا لینا ہے. آندے نے اللہ مدت ہو گئی ہے سکھدیاں ہوں جوگی سانگ بنان جی کردا تیرے کر دے دوالے بھج بھج کے اللہ تیریاں پان جی کردا. 7 چکر بیت اللہ دے لیانے نے تے ایک چکر بیت اللہ دا 120 گز دا 120 گز دا ایک چکر تے 17 چکراں دے کنے گز بنے 800 تے 40 گز بنے 7 چکراں دے. تے بابا جی آندے نے تے تیرے گھر دے دوالے بھج بھج کے اللہ تیری پان جی کردا. تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دی لک ملدی اوتھے عمراں لگان جی کردا. لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان جی کردا. جب چلے گا پھر کی کہتے ہیں غور کری دوستا آتے ہیں اللہ مالکا لکھ لکھ شکر تیرا اللہ مالکا لکھ لکھ شکر تیرا جوگی سانگ دیا سجراں اتار لیاں تیرے گھر دے دوالے بھج بھج کے طواف دیا موجاں مار لیاں. تیرا گھر بھی دٹھا تیرا در بھی دٹھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر بھی دٹھا جتے ایک نماز دی لک ملدی اوتے سینکڑے
گزار لیاں 45 بار گیا 45 بار غریب جی مولوی 45 بار جب ہو گیا نا بڈھے پھر وہ جوانی والا موسم یاد آ گیا نارے آ گئی یاد مہنگائی بھائی مہنگائی کنی ہوگی جب میں پہلی بار حج تے گیا تھا ادو 27,000 تے 410 روپیے لگتے تھے 1987 27,410 روپیے ایسکی 2 لاکھ ہو جانا جان واسطے ماڑے بندے کو بابا جی جب گئے نا آخری بار ہو گیا بڈھے اج کر کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے تے دل کی پڑاس کٹن ڈے پتا کی آدھے آدھے اللہ شہد ہوں میتھوں آیا نہیں جانا پتا تو لگ جاتا ہے نا زندگی کا اللہ شہد ہوں میتھوں آیا نہیں جانا بڈھا بدل ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چندا دل بھی تے میں تھو منایا نہیں جانا یہ جب ویندا ہے کر دے اج میرا ایک دوست مولوی سیف اللہ تلوندی کا ایک جمعہ پڑھا کے گیا جمعے تو پہلا والدہ کل فوت ہوئی دعا کرو اللہ جنت عطا فرمائے کہتا میں گھروں جب نکلتا پھر میری ماں دعا کر دی تھی اللہ تینوں حج کرا دے یہ ماواں دیا دعاواں نے نا اللہ جنہ دیا ماواں ٹر گیا نے جنت عطا فرما اپنے دل کی بات کر آدھے نے جدو ویندا اے کر دے حج دی تیاری اگو کھمب لواں کس دے تے مارا اڈاری اینوں نی جمکے مدینے دی بھاری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا تو آپے ہی اہدے تے احسان کر دے اہدے مکے رہن دے سامان کر دے حکومت رعایا نو فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا دیواراں ونڈ لیاں مکے والیاں نے کہن لگے حلال دے پیسے لانے نے جس کی حلال لانا ہے حرام دی کمائی نہیں لانی دیواراں آپ اپنے قبیلے اچیاں کر رہے ہیں میں سمجھنا اللہ پاک نے جیڑی حتیم والی جگہ چھڑوائی ہے وہ جان کے چھڑوائی ہے تاکہ غریب بھی میرے گھر چ داخل ہو سکن مائی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کہدیاں نے سونے نبیات میرا جی کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے نمازاں پڑھاں آپ فرماندے نے بھی ایسا جیڑی حتیم والی جگہ ہے بیت اللہ کی اصلی جگہ اتنے پڑھنے واسطے اور بندہ کوشش کرے تو اتنے 2 رکعتاں پڑھن کا موقع مل جاتا ہے دیواراں اونچی ہو ادھر بیت اللہ جڑا ہے نا ایک چوکور دی شکل چ یعنی کہ تقریباً اونا ہی لمبا ہے تے اونا ہی چوڑا ہے ایویں تھوڑی جی لمبائی کٹ ہے 55 گز تقریباً لمبائی تے 45 گز تقریباً چوڑائی جڑا موجودہ بیت اللہ تے نبی پاک نے فرمایا ایسا میرا جی کرتا ہے کہ میں بیت اللہ نو نویں سروں تعمیر کرا تے جیڑی آ جگہ حتیم والی ہے نا یہ بھی بچے پا دیا تے 2 دروازے رکھ دیا ایک دروازہ ادھر ایک ادھر ادھر لوگ داخل ہون ادھر نکل جان ادھر داخل ہون ادھر نکل جان پر میں اس واسطے نہیں کرتا کہ میری قوم کہے گی ایسا تیری قوم کہے گی کہ نبی نویں کام کرنے شروع کر دیتے دیواراں اونچیاں ہو رہی نے بابا جی ابراہیم نبی نے جب بیت اللہ بنایا تھی
جدو حجر اسود والی جگہ تے پہنچے تے کہن لگے بیٹا اسماعیل ایسے کچھ سونا جا پتھر لے آنا، ایسے گٹھ تے سونا جا پتھر لا دئیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر پہاڑیاں تو پتھر لبن گئے تے اگو جبریل امین ترے آن، جبریل نے حجر اسود پتھر چکیا ہے۔ حجر اسود میں آج ہی جامع ترمذی چ پڑھ رہا تھی، یہ جنتی پتھر ایک جدو جنت چو آیا سی تے چٹا دودھ ورگا سی، دودھ ورگا چٹا تے بندیاں دے گناہاں دی وجہ کر کے ہن کالا ہو گیا ہے۔ اس واسطے یہ حجر اسود کہتے ہیں کالا پتھر تے قیمتی کنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے دا جی کرتا ہے کہ میں دنیا سے رب نال مصافحہ کرا، حجر اسود ہو جا کے ہاتھ لا لے، جدا جی کرتا ہے تاریخ تبری چ لکھیا ہے جدا جی کرتا ہے میں اللہ سونے دے نال مصافحے کراں، اللہ دے جا کے حجر اسود نو ہاتھ لا لائے میں جی میرے مصافحے پیا کرنا ہے۔ ایک یہ پتھر ایک رکن یمانی پتھر ہے، رکن یمانی نو ہاتھ لانا ہے، حجر اسود نو بوسا دینا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ دو پتھراں نو بوس یعنی کہ ایک نو ہاتھ لگاندا دوجے نو بوسا دیندا ہے، ایک قیامت والے دن دونوں پتھر محشر دے میدان اندر ہون گے۔ اللہ پاک نے انہوں اکھاں بھی دتیاں ہون گیاں، زبان بھی دیتی ہوئے گی۔ اللہ پاک فرمان گے پتھروں سیان لو جنہ جنہ نے تھانوں بوسے دیتے نے میں جنت کا لاٹ فرما دیواں گا۔ بکرے ایمانی بات مت کرنا ہے، ہاتھ لانا حجر اسود ہو سکتا ہے کول ہوئے تو بوسا دینا ہے، جی کول نہ ہوئے تو ہاتھ لگ جائے ہاتھ لا لینا ہے، جی ہاتھ نہ لگے دورے کر دینا اشارہ۔ نبی پاک نے حجۃ الوداع والے دن ایک اور بوسا لیا پھر اشارے ہی کرتے رہنے کے، اس واسطے کہ میری امت سوکھی رہے، کیونکہ اتنے بڑی دیر لگتی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اس پتھر دے بوسے لین دی توفیق دے گی۔ جب اس پتھر تے آئے نا اور پتھر بڑا قیمتی، ہوں سارے چودھری آخر بھی پتھر نہ لانا، یہ سڑک بنا ایم ایل اے کی تختی لگتی، ایم پی اے کی تختی، کسی ناظم کی تختی، میں تے حیران بھی یہ تختیاں ہی لکھوا کے لانی ماں کا سوتر ویک کے سڑک بنوائی، بھی چوتھے پیسے تو کھادے نالا کی تختی لان دیا۔ دعا کرو اللہ اس ملک کے حال سے رحم فرمائے، خاص کر کے سارے ضلع کے حال سے رحم فرمائے۔ ہاں یہ اجرے لگ جائیے نا، جو ہی اجرے بھی ہاتھ لیں گے تو سڑک ٹوٹی گی، قصور دیا ساریاں سڑکیں اللہ کے فضل ٹوٹیاں، اور ایم ایل اے ایم پی اے پتہ نہیں ہے ہی کوئی نہیں یہ ضلع اللہ کے ضلع کے حال سے رحم فرمائے۔ چوڑیاں جاؤ ادھر سڑک ٹوٹی، قصور جاؤ ادھر ٹوٹی، کنگن پور جاؤ ادھر ٹوٹی، راجوال جاؤ ادھر ٹوٹی، لاہور جاؤ اتوں سے کوٹ بھی ٹوٹی۔ اللہ پاک سارے حال سے رحم فرمائے۔ جب ووٹ لینے ہوئے نا پھر آخر گے تے پرانے خدمت گزار جی پرانے، اللہ بھی کتنے گزر لا دے ساری بلا دے جان کو سڑک ہی بن جائے۔ آن آس بجا ٹرانسفارم پر تھوڑا سڑیا کسی پوچھا ہی نہیں۔ اللہ سارے حال سے رحم فرمائے۔ باہر کب اور حجر اسود کی واری آئی نا، کوئی چودھریاں دا حق میرا بنتا ہے، دوجاں دا میرا بنتا ہے، تلواراں پھڑ لیاں اسلحہ لے کے میدان جا گئے، تو کوئی بہتا حقدار تھوڑا ہی ہے، حق تو میرا بنتا ہے۔ بچ سیانے بندے بھی ہوندے نے۔ ابو امیہ مخزومی بول کے کہن لگا لڑو نہ جھگڑو نہ، ایک گل میں کر دینا وا، جڑا سویرے باب حرم تو پہلا آئے گا جو وہ فیصلہ کرے گا
سارے منظور کر لیا جی صدقے جاواں جتھے میرا محمد ہوے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نو اتنے کسی کا فیصلہ وارا ہی نہیں کھانا دل چڑھیا تے سارا تو پہلا میرے نبی تشریف لے آئے سارے نے ویکیا تے کہن لگے رضینا رضینا هذا الامین رضینا هذا الامین رضینا محمد جو فیصلہ کرے گا وہی منظور ہے شان والا نبی اللہ نے ایڈا سیاح بندہ تو پیدا ہی نہیں کیتا جنہ میرا محمد سیاح صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گل ہے جی آپ پتھر لانا کوئی والا میں لانا کوئی والا میں لانا فرمایا میں تھوڑا ایک منٹ ہی ایک منٹ سونے تو جھگڑا کیوں نہیں بڑھیا سانو اگے تے تو امید بھی ہے کوئی جھگڑا اور میں پچھاڑ سارے پچھاڑ نبی پاک نے نا چادر لا لی اور غور کریا جی چادر لا لی حضور نے انج کر کے نا چادر بچھا چادر وڈی شاہی لے کر میرے مصطفیٰ نے بچھا دی حجر اسود اپنے مبارک ہاتھوں چکیا چادر کے وچکار رکھ دیتا برباد جدا جدا جی کرتا ہے نا میں حجر اسود چکنا آپ میں چادر دیا کنیاں پھاڑ لو پھڑو پلے ادھر لگ پیا ادھر لگ پیا ادھر لگ پیا جدھر جی کرتا صرف سارے پلیاں پر پڑھنا دیوار کے کول لے کے دیوار کے کول لے کے پڑھنا سارے پیچھے ہٹ گئے میرے مصطفیٰ نے پتھر چکیا دیوار کے پچھ نصب کر دیتا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نقطہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں سارے مسئلے حل ہو گئے بیت اللہ دیا دیوار پیا اچیا ہوندیاں نے نبی پاک دی عمر 35 سال دی آپ فرما دے میں بھی اپنے موڈیاں سے پتھر چک چک کے لیا کے بیت اللہ پہ لاگے رکھدا سی کون فرما رہے ہیں محمد یارو کا ٹائم ہی بڑا قیمتی جڑا اللہ کے گھر چ لگ جائے وہ پیسہ ہی بڑا قیمتی جڑا مسیطے لگ جائے اللہ کے گھر صحیح بخاری چ لکھے اب بات کہنے لگے محمد چاچا جی سن تو پیار بڑا سی چاچے پتریے کا کہنے لگے محمد تھی موڈے سے پتھر چک کے لیا پتھر وجتے ہیں چادر کھول کے نا تھلے موڑے رکھ کے نا یہ اتنے پتھر رکھ کے آپ یہ بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا میں اپنا تہ بند کھول کے نا چادر کھول کے موڈے سے رکھ لی پتھر چک کے ٹول لگا تو میں ڈگ میں بے ہوش ہو گیا اور میں ہوش آئی نا میں آخر میرا تہ بدل لیاؤ میرا تہ بدل لیاؤ چادر لیاؤ اب آپ فرما دے رہے حضرت عباس فرما دے رہے اس تو بعد نبی پاک کو کسی پر نہ ویکھیا ہی نہیں ادو ہی ویکھیا یعنی کہ ایڈا حیا والا پیغمبر ایڈیا شرما والا پیغمبر پتھر آپ چک چک کے لیا رہے کافی واسطے بیت اللہ کی دیوار لی اور تو اپنی کوٹھی لی پتھر لیا سکنے اپنی دکان لی پتھر لیا سکنے مسجد لی نہیں لیا سکتا تو سانو توفیق ہی نہیں مل سکتی یہ شانہ اللہ نے دیا تو محمد کریم نے دتیاں نے کسی غریب درویش کو دتیاں دیوار اچیاں پہ آدیاں نے 15 ہاتھ اچھی دیوار کر دیتی گئی 15 ہاتھ اچھی دیوار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رومی مستری سی باقوم نامی مستری رومی یہ نام باقوم سی روم دے رہن والا سی یہ مستری دل مزدوری طے ہو چکی تھی جد ایک کشتی دیا پھٹیاں ٹوٹ گئی سی کشتی ٹوٹ گئی سی وہ کشتی دیا پھٹیاں مول لے لیتی گئی سن
مستری بھی لب گیا، چھت پان لی پٹے بھی لب گئے، تے جگہ دے پیر فرماندے نے بیت اللہ سے 6 تھمے کھڑے کر دیتے گئے، 6 ستون کھڑے کر دیتے گئے، تے کعبۃ اللہ کی چھت پا دیتی گئی۔ اللہ، اے اللہ پاک دے گھر دی چھت شہادت اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر محمد کریم نو دتیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 35 سال دی عمر چ نبی پاک نے بیت اللہ بنایا۔ کیڑا بیت اللہ جدے بارے چ قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب تو پہلا گھر جڑا زمین تے بنیا ہے اللہ پاک دا گھر بیت اللہ بنیا ہے۔ جہان واسطے ہدایت بھی ہے تے بیت اللہ برکت والی بھی جگہ ہے۔ ہر روز بیت اللہ تے 120 رحمتاں نازل ہوندیاں نے، 120 رحمت روزانہ بیت اللہ تے نازل ہوندی۔ 60 رحمتاں انہاں لئی جڑے بیت اللہ دا طواف کردے نے، اللہ نصیب فرما دے۔ 24 گھنٹے طواف، 24 گھنٹے، صرف نماز کے ویلے نہیں تو 24 کوئی گھر ایسا ہے جا 24 گھنٹے طواف ہوگی۔ اللہ اس گھر کا طواف نصیب فرمائے۔ 60 رحمتاں انہاں لئی جڑے بیت اللہ دا طواف کرتے ہیں، 40 رحمتاں انہاں لئی جڑے بیت اللہ چ نمازاں پڑھتے ہیں۔ اتنے سوال پیدا ہوتا ہے بھی نماز پڑھنے واسطے پڑھیا، نماز پڑھنے والے واسطے تھوڑیاں رحمتاں تے طواف والے لیے بہتیاں۔ یہ جواب محدثی نے دیتا ہے بھی نماز تو اتنے ہی پڑھتے ہیں، الہ آباد بھی لاہور بھی پڑھتے ہیں کہ طواف صرف مکے بیت اللہ کا ہی، اور کسی چیز کا طواف نہیں۔ اس واسطے نا میرا طواف کرتے ہیں نا وہ 60 رحمت، 40 رحمتاں انہاں لئی جڑے بیت اللہ چ نمازاں پڑھتے ہیں، 20 رحمتاں انہاں لئی جڑے ساڈے ملک دے بابے طواف نہیں کر سکتے، اج کر کے بیٹھے ویکھی جاندے نے۔ کئی اما تے بابے طواف کرن جوگے تو نہیں، وہ صرف ویکھن جوگے۔ کیوں جی پترا رب نے پہلا توفیق ہی نہیں دیتی، پیسے ہی کوئی نہیں سن، بڈھا ہو کے مائی باپ گئے نے، اما بڈھی ہو کے گئی ہے، بابا بڈھا ہو کے گیا ہے، اللہ دے چل ہونی میرے گھر جا گیا ہے، اج کر کے ویلا بیٹھا ویکھی جا میں تیرے تے بھی رحمتاں نازل فرما دیاں گا۔ اب بیت اللہ نو ویکھنا بھی ثواب، ویکھنا نہیں بلکہ ایمان دی پہلی نظر پی جائے بیت اللہ پہ، پہلی جھاتی پئی ہے بیت اللہ تے، اتو آواز آتی میرے گھر نو ایمان نال ویکھ لیا، اپا تیری زندگی دے گناہ دھو دیتے نے، انہوں ویکھے گناہ معاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگے اللہ دے فیہ آیات بینات، مکے بیت اللہ اندر بڑیاں نشانیاں نے، کوئی جانور حرم دی حد داخل ہو جاتے دوجا جانور حملہ نہیں سی کرتا۔ میں ویکھے نے بیت اللہ دے اتوں جانور لنگن تو بھی کترا جاندے نے، اتنے ابابیلاں نے نکے نکے گھر حرم وچ بنائے نے۔ ابابیل ویکھے جے نا وہ جتھے نہر دا پل ہوگا نا تھوڑے کالے جانور ہوندے نے، تو مٹی دا گھر بنا کے مکے بیت اللہ کی بڑی صفائی ہے کہ کئی جگہ تو
جی کرکین کا گھر ہوں نا ایویں نکے نکے گھر بنایا مٹی رکھی تو میں کربی نے پوچھا بھی تھی آ نہیں لان دے انہیں آخیا سی مرنا یہ تو اللہ کی فوج ہے اللہ فی آیا تم بھائی نہ اللہ نے میرے گھر چ بڑی نشانیاں نے اتنے بھی رحمت کا پرنالا بھی اتنے ملتزم بھی ہے ملتزم تے جڑا بندہ ہاتھ پا کے چمڑ جاتا ہے انج کر کے کعبۃ اللہ کی دلیل نو ملتزم کہندے نے جڑا بندہ بیت اللہ کی دلیل پھڑ کے سینہ بیت اللہ دے سینے نال لا لیندا ہے اللہ دے نے ہن جویں آکھے گا میں اوویں ہی کر دیواں گا اور جو میرے گھر کی دلیل دلیل پھڑی تو کوئی موڑنا ہے بابا جی نے بڑی پیاری بات کی آدھے تیرے بوئے سندے کعبے دی دلیز چومنا تیرے کعبے سندے بوئے دی دلیز چومنا حضرت اسود سنے ایک ایک چیز چومنا ردی نہ ترکاری لاگے ہو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے یہ مولانا کتنے پیار چی کہہ گئے نے اور چمنا صرف حجر اسود نہیں پتہ کو بندہ میں پلیکھے پی جائے آدھے اے ٹھیک ہے میں تیرے گھر وچ سجدا نہیں اے ٹھیک ہے میں تیرے گھر وچ پھبدا نہیں جڑا سجدہ تینوں لائق وہ میرا سجدہ نہیں پر لڑی ہنجو آسم سامنو پرو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے تیرا در چھڈ کتے جاواں میرے مالکا حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ اگے کہ ایک بندہ اور طواف کر رہے تھے اتو ایک آواز آئے گردی آواز کی آواز دین والا بات ہے کیا کہ فاخرج من بیتی اور میرے گھر کا طواف کرنے والے میرے گھر تو نکل جا سفیان ثوری بڑے بڑے محدث کہتے ہیں میں اس کو پوچھا بزرگوں کا نام کی ہے انہیں وہی نام دسیا جڑا اتوں آ رہا تھی میں کیا گھر والا کہندا میرے گھروں نکل جا تو سگوں اچھی اچھی پڑھ لے لبیک اللہم لبیک وہ آتا میرے گھروں نکل جا تو سگوں یا اللہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر گھر والا کہ میرے گھروں نکل جا تو آ کے میں حاضر یہ کہندا حضرت جی سن لو یہ آواز تو میرے کنا چ بھی پی رہی ہے پر مینو یہ دسو میں گھر چھڈ کے تے جاواں کتھے کی کہہ رہے ہو گا تیرا در چھڈ کتھے جاواں میرے مالکا میرا تیرے بنو کوئی نہیں ہو سچے خالقا بس مینو اپنے در وچ کھلو لین دے تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اللہ فی آیات بینات مقام ابراہیم بیت اللہ دروازے تو نا ای کر کے ایک پاسے میں پتھر پیا وہ منے منے جاری لگی سنہرے رنگ کی وہ دے کر کے دھیان ماری ہے نا کہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان لگے رہے وہ کہتے ہیں مقام ابراہیم صحیح ابن خزیمہ تے لکھا ہے یہ بھی پتھر جنت چو آیا سی آیا کدے لی سی بابا جی نے کندھ کر دی تھی نا بیت اللہ کی دیوار کے پٹے پوٹے دے کو نہیں سی نہ مال سن نہ گوڑا سامان سی یا اللہ نے میں کندھ کیوں اچھی کرا اللہ نے فرمایا میں ایک پتھر کر دینا یہ اتنے کلو جائے یا اللہ جب اگر ترنا ہوا تو اچیا ہونا تو پھر اللہ نے فرمایا یہ تین لفٹ کا کام دیتی جائے گا اگر ٹرے گا تو اگر ٹر پے گا اچا ہوگا تو اچا ہو جائے گا پتھر کا اللہ لفٹ ہی کر دیتی
یہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اے مقام ابراہیم آیا بینات. چلو بیت اللہ بن گیا، اللہ نے اعلان کروں واذن فی الناس بالحج، کر اعلان. یا اللہ میری آواز کتنے جائے گی؟ فرمایا کہ پتھر پہ کھڑے ہو گیا، مقام ابراہیم پتھر. یا اللہ پھر اللہ نے کنا جو گلا پا گولا پا لی، اللہ نے پتھر لگا تو اتار ہو. میں عجیب تاریخ پڑھ رہی تھی، پتھر اتا ہونے لگا، جو ہوتا ہوا نا، ادھر ابو قبیس پہاڑی، ادھر دوسری پہاڑی، ادھر تیسری پہاڑی، وہ جرا پتھر نہیں پہاڑیاں تو بھی اونچا ہو گیا، پہاڑیاں تو پتھر اونچا. اللہ نے کرنا چاہتے انگلا کہ اللہ دے لیے، پھر میں ادھر منہ کر کے آواز کر لوگوں میں گھر بنایا، اللہ حج کر لیا آج. بابا جی سوچی پہ گئی، یا اللہ 10 بندے سن لین گے میری آواز، 15 بندے سن لین گے، 20 سن لین گے، تھی اعلان. اللہ نے فرمایا علیک البلاغ، علیک الاذان و علینا البلاغ. اعلان تو کر دے، قیامت تک جنی دنیا نہیں پہنچا میں دھیان. یہی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا، میرا اسے داخل ہو گیا، من سے داخل ہو گیا. وللہ علی الناس حج البیت، جنہاں کو پیسے موجود ہیں، صحت موجود ہے، انہوں نے حج فرض ہے. ممن کفر، تیرا جان بوجھ کے حج نہیں کرتا، انہیں کفر کیتا ہے. پلاٹ لے لیندا ہے، پتر دے بیاہ تے 6 لاکھ لا لیندا ہے، اے جناب اور پوچھے گڈی 10 لاکھ دی لے لیندا ہے، حج کرن لگیا نوں پھڑکی پیندی. کئی آدھے پتر دھی جوان ہوئے حج فرض ہو جاندی. کدی پوچھا بھی دھی جوان ہو تو گڈی بندہ لے سکتا کہ نہیں؟ کوٹھی 10-20 لاکھ کی بنا سکتی ہے، پوچھے حج کر لگے تین مسئلے یاد آ جاتے ہیں. دعا کرو اللہ قسمت فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.